بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم۔ ڈاکٹر ضیاء الحق شمسی آپ سے مخاطب ہے۔ انشاءاللہ آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 281 اور 282 کی تلاوت اور سید ابو العلا مودودی کے تفہیم القرآن سے مکمل ترجمہ اور پھر انتہائی آسان اردو میں عمومی مفہوم کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ صرف 2 آیات کیوں؟ اس لیے کہ آیت نمبر 282 قرآن حکیم کی سب سے طویل ترین آیت ہے اور ایک انتہائی اہم موضوع پہ یہ آیت نازل کی گئی ہے، کیونکہ اس سے پہلے ہم سود پہ احکامات کا جائزہ لے رہے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کو سمجھ رہے تھے۔ اس کے فوراً بعد قرض کے معاملے میں آیت کا آنا اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ کس قدر اہم حکم ہے اور اہم نقطہ ہے، کیونکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے سود کا کاروبار شروع ہوا۔ یہودی اس زمانے میں جب کسی کو قرض دیتے تھے تو اس کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کے لیے اس سے واپس جو ہے وہ 2 گنا 4 گنا زیادہ لیا کرتے تھے، جسے حرام قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اس لیے محض صرف 2 آیات اور انتہائی اہم آیات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ بے شک یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ بہت اہم نقطہ ہے، ہم اکثر اس بات میں غفلت کر جاتے ہیں اور بعد میں پھر اختلافات میں پڑ جاتے ہیں۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز تحریر کرے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت بخشی ہو۔ اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا۔ آپ دیکھیں ناظرین کرام، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید قرض دینے والا جو ہے اس کے حقوق زیادہ ہیں۔ یقیناً اس کا مال لگ رہا ہے، لیکن جو شخص قرض لے رہا ہے وہ کسی مجبوری کے تحت لے رہا ہے۔ اسے اللہ تعالیٰ نے بہت اختیار دیا ہے، یعنی مولانا لکھتے ہیں کہ جس پر حق آتا ہے، یعنی قرض لینے والا، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ اب یہ اس پہ لازم کر دیا، لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے، یعنی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز آف دی لون۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کی گواہی لے لو، اور اگر 2 مرد نہ ہوں تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی دونوں پارٹیاں جن پہ اتفاق کرتے ہو۔ گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو انہیں انکار نہیں کرنا چاہیے، معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا۔ میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوا لینے میں تساہل نہ کرو، یعنی ہیل حجت نہ کرو، ڈیلے نہ کرو۔
اللہ کے نزدیک یہ طریقہ تمہارے لیے زیادہ مبنی بر انصاف ہے۔ اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان کم رہ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت اللہ تعالیٰ کا حکم، ہر حکم اس کا انتہائی خوبصورت، لیکن ذرا آج کے دور میں اس کو پڑھیے، کیا ہر دوسری موڑ پہ اس بات پہ لڑائی نہیں ہو رہی کہ اس آدمی نے میرے پیسے دینے تھے اور پیسے نہیں دیے؟ اور کیا قتل و غارت کا بازار گرم ہے صرف قرض کے لین دین میں۔ سبحان اللہ۔ ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم لوگ آپس میں کرتے ہو اس کو نہ لکھا جائے تو کوئی حرج نہیں، یعنی دو بدو لین دین، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ سے لیا اور قصہ ختم۔ مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو، خاص طور پہ اگر کوئی لانگ ٹرم ڈیل ہو رہی ہے۔ کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے، ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے۔ اللہ کے غضب سے بچو، واللہ بکل شیء علیم، وہ تم کو صحیح طریقے عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بے شک اب اس انتہائی اہم آیت اور مولانا کے کیے ہوئے ترجمے سے جو مفہوم میں نے نکالا ہے، انتہائی آسان، اس کا منظوم ترجمہ پیش کروں گا، لیکن یہ صرف آپ کو آسانی سے سمجھانے کے لیے ہے، کسی بھی طرح اصل ترجمے کا نیم البدل نہیں ہے۔ ڈرو اس وقت سے جب لوٹ کے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اس وقت سے ڈرتے رہو، کیونکہ ہر نفس نے میرے پاس ہی واپس آنا ہے اور پھر اس دن حساب کتاب برابر کر دیا جائے گا۔ تب پورا بدلہ پاؤ گے اپنے ان اعمال کا، تب پورا بدلہ پاؤ گے اپنے ان اعمال کا۔ اللہ کا یہ حکم ہے کہ قرض دیتے وقت، اللہ کا یہ حکم ہے کہ قرض دیتے وقت لکھ لیا کرو کہ ابہام نہ رہے، کوئی کنفیوژن نہ رہے، لکھ لیا کرو۔ ڈرتے رہو اللہ سے جب لکھتے ہو اہم رقم، کوئی بھی تحریر اس طرح کی کہ جسے بعد میں گواہی کے طور پہ دیکھا جائے، اس کو لکھتے وقت کوئی دو نمبری نہیں ہونی چاہیے، کوئی ڈنڈی نہ مارے۔ انصاف کا دامن تھام کے رکھنا، ایسا لکھتے وقت انصاف کا دامن تھام کے رکھنا، ایسا لکھتے وقت گواہی بھی ضروری ہے، دو مردوں کی یا پھر گواہی بھی ضروری ہے دو مردوں کی یا پھر، مگر مرد اگر ایک ہے تو پھر دو عورتیں بلا لو۔ مرد اگر ایک ہے تو پھر دو عورتیں بلا لو۔ لکھنے والا بھی اہم ہے اور گواہی بھی، لکھنے والا بھی اہم ہے اور گواہی بھی۔ اللہ کو پسند یہی طریقہ کار ہے لین دین کا۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے اور لوگوں کو برا نہیں ماننا چاہیے کہ بھائی تھوڑے سے پیسے دیے اور تم لکھ رہے ہو اور گواہی لگا رہے ہو اور سائن کرا رہے ہو اور دستخط کروا رہے ہو، کیا ہے میں کہیں بھاگا تھوڑی جا رہا ہوں۔ یہ بہت عام سی بات ہے، لیکن اللہ کا کیا حکم ہے کہ نہیں، لین دین میں معاملات تحریر کے ساتھ۔ اگر دست بدست تجارت ہو تو بے شک نہ لکھو، وہ میں پہلے بھی ایکسپلین کر چکا ہوں، لیکن گواہ ضروری ہے۔ لین دین میں لازم ہے کہ کاتب و گواہ انصاف کریں، یعنی لکھنے والا بھی اور گواہی دینے والا بھی۔ عالم ہے، حاکم ہے، سب جانتا ہے رب۔ عالم ہے، حاکم ہے، سب جانتا ہے رب، یعنی اللہ کو تو پتہ ہے کہ تم کیا کاروبار کر رہے ہو، کیا لین دین کر رہے ہو، نیک ہے، عمل ہے، اچھا ہے، برا ہے،
لیکن یہ زمین پہ آپس کے تعلقات کے لیے انتہائی اہم ہے کہ قرض کے لین دین کے معاملات میں لکھت پڑھت کر لیا کرو گواہی کے ساتھ۔ صدق اللہ العظیم۔ بہت شکریہ، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔